ابھی منظور سنبھلی بولیے کتیا بن جائے اور سینکڑوں کتے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ فراڈ کیا ہوتا ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اور اس کا جواب بزرگوں کی بارگاہ میں دستگیری کیسے ہوتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ سناؤ کہ ختم کر دیں؟ سب لوگ سنیں گے؟ جتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ سنیے اب کیا لاتے ہیں؟ دیکھو کتاب میں لکھا ہے اللہ کے سامنے معاذ اللہ۔ اسی طرح کی خباثت اسماعیل دہلوی نے کی تھی، ہے نا؟ کیا لے کے آیا تھا؟ مناظرہ ہو رہا تھا کلکتے میں، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت، اور کتاب دیوبندیوں کی تھی تفویۃ الایمان۔ تفویۃ الایمان کتاب کے اندر لکھا گیا ہے اللہ چاہے تو کروڑوں محمد ایک آن میں پیدا کر دے، کہیے معاذ اللہ استغفر اللہ، ہے نا؟ تو اب ایک عام آدمی سنے گا تو کیا کہے گا؟ یہ تو اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ بولیے ایسا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا؟ اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ اب اس کو دوسرے طریقے سے پیش کیا ہے نا کہ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا فرما دے۔ اب اس پر بحث چلی، گفتگو ہوئی، منظور سنبھلی دیوبندیوں کا مولوی اسماعیل دہلوی کی حمایت میں کھڑا ہوا کہ اس میں کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، کسی کی توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں، ہم تو خدا کی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی آڑ لے کر کے نبی کی توہین کر رہا تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ارے جب نبی کو بے مثل بنا دیا، بے مثال بنا دیا، تو پھر دوسرا پیدا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو مگر آڑ کیا لگا تھا؟ اللہ کے سامنے اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ پاگلوں کا دماغ شیر سنت کا ڈنڈا صحیح کرتا ہے۔ شیر سنت کا ڈنڈا چلا، کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی قدرت بیان کر رہے تو ہم سے بھی سنو اللہ، ہم بھی بیان کرتے ہیں اللہ کی قدرت۔ ہمارا بھی مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں، ہمارا بھی مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں، ہمارا بھی مقصد اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے۔ اللہ چاہے تو منظور سنبھلی ابھی کتیا بن بول اللہ کی قدرت اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو ابھی منظور سنبھلی بولیے کتیا بن جائے اور سینکڑوں کتے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میرا بھی مقصد توہین کرنا نہیں، میرا بھی مقصد ذلیل کرنا نہیں، میرا بھی مقصد رسوا کرنا نہیں، اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ کہنے لگا اس میں میری توہین ہے، فرمایا اس میں تیری توہین ہے، اس میں میرے نبی کی توہین ہے۔ تجھے اپنی توہین کا مانا نہیں اور مجھے میرے آقا کی توہین ہے۔ اللہ کی قدرت کی آڑ لے کر کے تو نبی کی توہین کرے گا، اللہ کی قدرت کی آڑ لے کر کے نبی کی شان گھٹائے گا۔ ارے جب نبی کو اللہ نے بے مثل بے مثال بنا دیا ہے تو پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ تو بتا دو ان خبیثوں سے، اللہ نے میرے محبوب کو مالک بنا دیا، مختار بنا دیا، پاور والا بنا
دیا، قدرت والا بنا دیا، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی شان بیان کرنا نہیں ہے، یہ نبی سے موضوع دعوت ہے، یہ نبی سے حسد ہے، بغض ہے، اور ایمان والا اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔